اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آج سب کا شکریہ ادا کیا، اپنے تمام علماء کرام کا یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی، علامہ امین شہیدی صاحب، ہمارے محمد علی شاہ صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، ہمارے مفتی محمد ابو محمد صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، واپس جا چکے ہیں اپنے شہروں کو، لیکن باقی ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ میں دلی طور پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا۔ ہمارے مفتی عمیر صاحب ہیں، آپ نے خوشی صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہماری ایک کوشش رہی کہ ہم محبتوں کی بات کریں، ہم بھائی چارے کی بات کریں، ہم یکجہتی کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب ہونے میں ہماری بہت مدد فرمائی، اور ہمارے علماء کرام نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی پروگرام میں بیٹھ کے کسی بھی بات پہ اس بات کو بہت آگے لے جانا، اور ہمارے علماء کرام نے بڑے صبر اور تحمل سے، کل بھی ایک بات ہو رہی تھی، سو بڑے آرام سے مفتی نوید صاحب نے اور فضل صاحب نے یہ بات طے کی کہ جی یہ آپ کے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تبھی سارے مسالک الگ الگ ہیں، اور یہ تبھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، راستے تھوڑے تھوڑے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ فیصل بھائی، اس میں چونکہ آپ نے شکریہ کی بات کی، ایک تو ہم سچی بات بتا رہے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کو، مفتی ابو محمد صاحب کو، شہیدی صاحب کو اور شاہ صاحب کو ہم مس کر رہے ہیں، اور یہ ہم آپس میں تذکرہ بھی کرتے رہتے تھے کہ یار ان کی کمی ہمیں، ظاہر ہے 26 دن کا ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک ذہنی امانگی اور ساری چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بول کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پوری ٹیم کا، جس طریقے سے ہم یہاں آتے ہیں تو جتنی عزت یہ لوگ دیتے ہیں، جس طریقے سے یہ علماء کرام سے ملتے ہیں، اور یہاں ان کے جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں ان سے لے کر گارڈ تک، اور گارڈ سے لے کر یہ جو یہاں پہ صفائی کرتے ہیں نا، یہ بھی اتنے پیار محبت سے آ کر ملتے ہیں، تو ان سب کا شکریہ، اور پھر سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پورے عرصے میں
ہمیں کوئی اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا جیسے لوگ دکھاتے ہیں کہ جناب میں تو اتنا بڑا ایکٹر ہوں یا میں اتنا بڑا اینکر ہوں. کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی آپ میں. عاجزی اور انکساری اور علماء کا جو احترام آپ کے ہم نے دیکھا, اس سال ہی نہیں پچھلے سال بھی جس طریقے سے آپ علماء کرام کو وہ آتے تھے, ایک اٹھ کے ملنا, ان سے محبت کا اظہار کرنا, تو اس پر ہم آپ کو سلام بھی کرتے ہیں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر خاص طور پر شاہ بھائی کا, سلمان بھائی کا, ان سب حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ساتھی چائے پلاتے ہیں, جو ہمارے سامنے سیری لگاتے تھے, روزانہ افطاری لگاتے تھے, یہ ان سب لوگوں کا شکریہ. یہ پورا محبتوں کا ایک گلدستہ یہاں سجا ہوا تھا. یقیناً ہم اس کو سارا سال مس کریں. بالکل ہم مس کرتے ہیں. رضوان ہینڈ مائک دے دیں بیٹا. یہاں میں ایک مہینے کے دوران جو بھی ماحول ملا ہے, بڑے ادب اور احترام کا ماحول ملا ہے. علماء سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے, کیونکہ انسان کی نیچر ہے جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے. مثلا جو لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں, کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں خوب جانیں گے, ان کا احترام کریں گے. اس طرح جو دین سے محبت کرتا ہے اس بات کی دلیل, وہ پھر علماء کی عزت کرتا ہے. اس علماء کی عزت کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہاا کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ بہت ہی یعنی ہر ایک نے اپنے احترام کا اظہار کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بول کا ماحول جو ہے ایک دینی ماحول ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. پروفیسر صاحب میں شکریہ ادا کروں گا. جی سبحان بھائی چلی پڑھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. کرو مہربانی تو محل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. بالکل. تو ہم تمامی علماء بول کا اور پھر خصوصاً آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, سلمان بھائی کا, شاہ بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پورا 30واں دن ہے. جی ماشاءاللہ. اور جس محبت کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ ہمیں ریسیو کیا جاتا, پھر یہاں پر جو پروگرام ہوتا, اور جس طرح آپ انکساری کے ساتھ ہماری بات کو سنتے. کئی دفعہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی بیچ میں ہم نے قطع کلامی کی, لیکن آپ کے چہرے پر کوئی فیس ایکسپریشن ایسے ہمیں نہیں لگے جو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جی میری بات کو رد کر دیا, کاٹ دیا. اور اگر کسی عالم نے کسی موقع پر زیادہ ٹائم بھی لیا تو آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو مینیج کیا. تو نہیں, وہ تو آپ لوگوں نے بڑا اچھا مینیج کیا. اچھا, ہمارے دل سے آپ یقین مانیں کہ وہ تنہائی میں اور دیگر مواقع پر بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی رہی, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. آمین. ایک دوسری بات یہ تھی کہ مختلف مکاتب اور مسالک کے علماء اور نمائندہ علماء ہوتے. جی بالکل. اور ظاہر ہے ہر ایک کے پاس علم بھی ہوتا تھا, دلائل بھی ہوتے تھے. تو جس طرح پولائٹ وے میں اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ وہ اپنے موقف کو پیش کرتے تھے, اور ایک عالم کا دوسرے عالم کی بات پر بات کرنا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رد کر رہا ہے یا کریٹیسائز کر رہا ہے, برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر رہا ہے. بلکہ ایک مسئلے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں, تو ایک عالم اپنے وقت میں 2-3 جہتیں ہی بیان کر سکتا ہے, حالانکہ ان کو بھی وہ باقی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو دوسرا عالم چونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, مین اسٹریم میڈیا ورلڈ وائڈ اس کو دیکھا جا رہا ہے, تو لوگوں کو ایک پورا میسج ملے, اسی لیے دوسرے عالم نے دوسری جہت بیان کی, تیسرے نے تیسری جہت بیان کی. تو ہم نے ایک پورا گلدستہ بنا کر جس میں کلرفل مختلف پھول لگا کر ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں ہم سے بھی کمی کوتاہی ہو چکی ہوگی, تو ہم اس پر اللہ کے حضور بھی معافی کے طلبگار ہیں اور لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم بہت مائلڈ اور سفسٹیکیٹڈ قسم کا میسج دنیا کو دیں گے. اور اس بول کی خوبصورت ایونٹ اور سیگمنٹ کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے. رحیم, میں نے بول کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم لاسٹ عشرے میں جوائن کیا ہے. بالکل. اور تقریباً 8 یا 7 پروگرامز میں نے اس پورے گلشن کے ساتھ میں نے مکمل کیے ہیں.
تو میں اپنے جذبات کا اظہار اس انداز سے کرنا چاہوں گا جس طرح خاص طور پر سلمان صاحب ہیں، شاہ زیب صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم کے شکریہ کے ساتھ میں چند ایک چیزیں سے مزید ہائی لائٹ کروں گا۔ میرا فیصل بھائی مجھ سے پورے پروگرامز میں بہت محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں بھی ان سے اپنی ایک محبت اور ایک تعلق کا اظہار کروں۔ فیصل بھائی سے میرا تعلق تقریباً 9-10 برس سے ہے اور مختلف ٹی وی چینلز پر فیصل بھائی کے ساتھ میں نے بہت سارے پروگرامز کیے، اور میں آپ کو صرف یہ بات ایسے نہیں کہ میں فیصل بھائی کے اس وقت سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میرے جو احباب ہیں وہ جانتے ہیں، میں متعدد بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے بہت سے ٹی وی اینکرز، چاہے وہ ریلیجیس ہوں، وہ نیوز کاسٹرز ہوں، نیوز اینکرز ہوں، یا ڈرامہ آرٹسٹ یا ایکٹرز ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ پروگرام کیے، لیکن جو انداز محبت، جس طرح عز اور انکساری کے ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر فیصل قریشی اہل علم کو ریسیو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور پیار کے بول جس طرح سے آپ ان کے سامنے ادا کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ لوگ آپ سے واقعتاً بہت متاثر ہوتے ہیں اور آپ سے ان کی قربت اور محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، احترام کے ساتھ ریسیو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، کہ جب انسان کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو انسان کا قلب فطری طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بولڈ نیٹ ورک نے جو اس پوری خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، آپ دیکھیے مختلف ٹی وی چینلز پر بعض اوقات اینکرز لڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے ریٹنگ آ جائے، لیکن میں نے یہ اس بات پہلے بھی محسوس کی ہے، ان پروگرامز میں بھی محسوس کی کہ جہاں کہیں اگر اہل علم میں کوئی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہونے کی کوشش بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو فوراً، یعنی اتنا خوبصورت انداز سے آپ اس کو ماڈریٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ڈائلاگ میں ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اس بات پر ایگریمنٹ ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور بولڈ ٹی وی نے جس طرح سے خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، یقیناً ایک محبت اور امن کا پیغام پورے پاکستان کو جا رہا ہے، اور اس ٹرانسمیشن پر میں پوری بول انتظامیہ کو اور خصوصی طور پر فیصل قریشی، جن کو میں فیصل بھائی کہتا ہوں، آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فیصل بھائی، کہنے دیجیے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے بھی آپ کہنے دیں، ڈاکٹر جی نہیں ڈاکٹر صاحب، میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، وہ ایسے عجیب سی بات شروع ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ، یہی روایت، ہم اسی روایت سے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ آخری عشرے میں آپ بھی تقریباً آپ نے ہمارے ساتھ 5-6 پروگرامز کیے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سارے آپس میں ملیں، بیٹھیں، ساتھ کھائیں، ساتھ بات کریں، چاہے ہمارے یہاں پہ چاہے وہ مختلف مکاتب فکر سے ہیں، مختلف مکتب فکر سے ہیں، یا مسالک سے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب سے بھی لوگ آئے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ساتھ بیٹھیں، ساتھ میں افطار کریں، ساتھ میں باتیں کریں، ہم نے ڈفرینسز نہیں رکھے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، یہ بات میں زیادہ نہیں، پچھلے کوئی 10-12 سال میں نے زیادہ فیل کرنی شروع کی ہے، نماز کے بعد وہ جو ایک عید کی نماز کے بعد خاص طور سے وہ جو ایک میل جول ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا۔ وہ جو ایک خاص ہوتا تھا نا کہ عید کی نماز کے بعد آپ سٹے کرتے تھے، آپ سب آپس میں گلے ملتے تھے، کھڑے ہو کے باتیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کے بعد لوگ آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہوتے تھے۔ مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں صبح 6:45 بجے، 7 بجے یا 6:30 بجے، تو آپ کو آتے آتے تقریباً 9 بج جاتے تھے قبرستان سے ہوتے ہوئے، تو مطلب کوئی بھی آپ کا دوست ساتھ ہو گیا، دوست نہیں بھی ہے تو آپ وہاں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وہ سلسلہ بہت کم ہوا ہے۔ وہ اب کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بول کی پوری ٹیم کا، آپ کا بھی، اور میں ویسے بھی جب میں اس سیگمنٹ میں نہیں آیا ہوا تھا، آپ نے زیادہ پروگرام محترم بھائی اویس ربانی صاحب کے ساتھ کیے ہیں، ان کا زیادہ شکریہ ادا کریں۔ ان کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ میں جب نہیں بھی آیا تھا تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اس کے کلپس وغیرہ وہ دیکھنے کا موقع ملتا رہا، تو میں نے کئی ساتھیوں سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ماشاء اللہ فیصل بھائی جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں نا پروگرام کو، تو اتنے سارے مکاتب فکر اور پھر اس طرح کے ٹاپک کبھی کبھی ڈسکس سارے ایک سے بڑھ کر ایک نا عالم، تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک دم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، کہیں کوئی ایک ہلکا سا فائر، لیکن ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اختلافات ہیں یہ تو ختم نہیں ہوتے، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈفرینس آف اوپینین ہے،
تو یہ ہماری عوام کو بھی سیکھنا چاہیے, ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نے انہی اختلافات کے ساتھ رہنا ہے. مثلاً کوئی ایک مکتب فکر کو فالو کرتا ہے, کوئی دوسرے مسلک کو فالو کرتا ہے, تو ہمیں کم از کم یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ تو سیکھ لیں کہ یار میں اس کو برداشت کر لوں, وہ مجھے برداشت کر لے, وہ اس کو برداشت کر لے. اور اس کے اندر ایک کامن چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم اس کا اگر عزم کر لیں, اس بات کا اگر نیت کر لیں کہ بھائی ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دوسرے کے مقدسات کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیں. جو بھی محترم شخصیات ہیں کسی بھی مسلک میں, کسی بھی مکتب فکر میں, کوئی بھی مقدس شخصیت ہے, ہم اس بات کا, یہ ایک ایسا فارمولہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام مکاتب فکر اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پاکستان کا امن وہ اس کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو یہ مکاتب فکر ہیں, ظاہر مکاتب فکر اختلافات یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں, ہمیشہ چلتے رہیں گے, بٹ یہ ہم کم از کم یہ طریقہ تو سیکھ لیں کہ ایک ساتھ رہا کیسے جاتا ہے. تو رہنے کا بیسک اصول یہی ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب علماء یہاں پر آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس سے بھی عوام کو یہ میسج لینا چاہیے کہ بھائی جب وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ بھی ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا, تو بھائی آپ بھی اس طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا سیکھیں. جو آپ نے سوال کیا عید سے متعلق, اس سے متعلق میں ابھی آتے ہوئے رستے میں مطالعہ کر رہا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا اور ایک ہلا گلا کرنا اور ایک پتہ چلے کہ سیلیبریشن ہو رہی ہے, یہ اسلام کے شعائر میں سے, جو ہم کہتے ہیں نا شعائر اسلام. تو عید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مشہور روایت ہے کہ آپ نے دیکھا یہود و نصارہ وہاں عید منایا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دن دے دیے اور ان دنوں کو تم مناؤ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں, آپ عید کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے پاس 2 لڑکیاں بھی تھیں, وہ جناب اشعار پڑھ رہی تھیں, جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف قسم کے اشعار, یوم بعاث کی ایک جنگ تھی اس کے اشعار پڑھ رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ لیٹ گئے. اتنے میں حضرت ابو بکر آئے, حضرت عائشہ کو دیکھا اور تو حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں تم نے لڑکیوں کو بٹھا کے شعر و شاعری اور یہ کیا شروع کیا ہوا, دف بجا رہی ہیں, یہ سب کچھ کر رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف رخ کیا اور فرمایا ان کو چھوڑ دیں, ان کو آپ تنگ نہ کریں. اب یہ جو روایت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں, اسی طرح جو مسجد نبوی کے اندر آتا ہے کہ حبشہ کے لوگ مسجد نبوی کے اندر کھیل رہے تھے زروں سے, مختلف طریقوں سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بعض دیگر روایات میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی ان کو روکو مت, لِتَعْلَمَ الْيَهُودَ أَنَّ فِي دِينِنَا فُصْحَةً, تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے, اور بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ بڑا ہی پولائٹ, بڑا ہی اچھا دین ہے. تو ہمیں جو یہ شعار دیا گیا عید کا, یہ سیلیبریشن, یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی. قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی کا موقع دیں تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے. علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا, خوش ہونا, بچوں کو خوش کرنا, پڑوسیوں کو خوش کرنا, جیسے آپ نے کہا دوسروں کو گلے سے لگانا, دوسروں سے ملنا, بات چیت کرنا, یہ شاعر اسلام میں سے ہے, اسلام کا حکم ہے. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے انہو ہوا اضحک و ابکا, اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتا ہے, جو رلاتا ہے. اب دیکھیں ہنسنے کے بھی کچھ مواقع ہیں اور رونے کے بھی کچھ مواقع ہیں. اب بعض لوگوں کو تقویٰ کا یا آپ کہہ لیں نیکی کا کوئی ایسا گھمنڈ ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع اس وقت بھی رو رہے ہوتے ہیں, یا خوشی کا موقع ہو تو اس وقت بھی کسی کو ہنسنے نہیں دیتے کہ نہیں ہنسنا نہیں, شادی ہو رہی ہے نہیں, خوشی منانے کی اجازت نہیں, عید میں خوشی منانے. تو بھائی یہ عید اللہ نے رکھی کس لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کندھے پہ سر رکھیں اور یہ حبشہ کے لوگ کھیل کھیل رہے ہیں, تم اس کو دیکھو, عید کو انجوائے کرو. تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کو انجوائے کریں, سیلیبریٹ کریں. ہم نے دین کو اتنا ایک اس میں کمپلیکیشنز پیدا کر دی ہیں, اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ ایک آدمی عید کے موقع پر, حدیث میں آتا ہے آپ عید کے لیے جاتے تھے, غسل کرتے تھے, اچھا لباس پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, یہ سارا کیا تھا؟ سیلیبریشن ہی ہو رہی تھی. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, خوشی منانی چاہیے, دوسروں کو خوشی دینی چاہیے. اللہ اکبر. جی واحد صاحب آپ خاموش تھے, میں نے کہا جی میں نے تھوڑی دیر سے جوائن کیا اور بہت اچھی بات ہو رہی تھی. بنیادی سوال جو آپ کا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ چیز اب نہیں رہی, تو میرے خیال میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے پاس کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہا. ہر چیز جو ہے وہ جلدی میں ہو رہی ہے. نماز ہے تو جلدی میں ہوگی, کھانا ہے تو جلدی میں ہوگا. اب
ہر چیز کے لیے ایک اچھی نماز کے لیے، ایک کوالٹی والی نماز کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں وقت بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس مناسب ٹائم ہو تاکہ آپ ڈھنگ سے ایک نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ٹائم اگر نہیں ہے تو آپ ہڑبڑ ہڑبڑ میں نماز پڑھیں گے. اور عید کے دن جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھا کہ ایک جگہ نماز عید ہوا کرتی تھی، اور جو کیپٹل ہوتا تھا اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ خود نماز پڑھاتے تھے. بعد میں بھی دیکھیں آپ بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، تو جو پروونسز تھے، جو بڑے شہر تھے، وہاں پر ان کے نومینیٹڈ جو گورنرز ہوتے تھے یا ان کے نومینیٹڈ قاضی ہوتے تھے، وہ جماعت کراتے تھے. تو اٹ واز اے سارٹ آف انٹریکشن بٹوین دا رولر اینڈ دا رول ون، کہ وہ سامنے جا کے خطبہ دیا کرتے تھے، ان کو تقویٰ پرہیزگاری کا درس دیتے تھے، ان کو ان کی ضروریات سے آگاہ کرتے تھے، اور سب لوگ ایک جگہ شرکت کرتے تھے. اب سلسلہ یہ ہے کہ فار اے ریزن اور ٹو آپ کہیں کہ سیکیورٹی کنسرن ہے، فلاں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ شادی ہالوں میں نماز عید ہو رہی ہے، ایک خاص کمیونٹی کے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہر گلی میں نماز ادا کر رہے ہیں، ہر چوراہے پہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک سوشل انٹریکشن تھا وہ کمزور ہو گیا، وہ ویک ہو گیا. اب صرف یہ ہے کہ ہمیں جا کے نماز ادا کرنا ہے، پھر فوراً واپس آنا ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں قید ہے، اپنے گھر میں سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کا اپنے پڑوسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کسی اور کی بات میں کیا کروں کہ میں اپنے محلے کے لوگوں سے عید نہیں مل سکتا. یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے محلے کے سارے گھر میں، جو ہمارے گلی میں جتنے 5 6 7 گھر ہیں، ان سب سے عید کے دن گلے ملنا، جو کہ ہمارے بچپن سے ایک پریکٹس رہی ہے، اب ہم اپنے پڑوسی سے گلے نہیں ملتے ہیں. یعنی نہیں ملتے سے مراد یہ ہے کہ موقع نہیں ملتا کہ میں بھی باہر نکلوں، وہ بھی باہر نکلے، ہم سب آ رہے ہوں عیدگاہ سے ایک دوسرے سے گلے ملے. تو یہ کلچر گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، ہم لوگ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ایسے جیسے کہ جنگل میں درخت کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے سے ارریلیونٹ. ذرا شہروں میں تھوڑا سا یہ ہے معاملہ، چھوٹے علاقوں میں تو ابھی بھی خیر اللہ کا شکر ہے. میں ایک سوال مفتی صاحب یہ تھرو کر رہا ہوں، یہ ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا، کیونکہ دیکھیں خاص طور سے عید کے دنوں میں لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، شہروں سے بھی باہر نکلتے ہیں، شہر میں بھی پارکوں میں جاتے ہیں، یا آپ باہر جاتے ہیں دوسرے شہروں میں. پھر کئی لوگ جو آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، کئی کے ساتھ محرم ہوتی ہیں، کئی کے ساتھ تو اپنا ہوتی ہیں، تو مطلب ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا کیونکہ عید ہے بھائی، تو وہ عید اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ صحیح ہے نا صاحب؟ دیکھیے نہیں، ایسے میں کیسے صحیح کہتا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں صرف. عید کے شروع میں پاؤ لگا دیتے وہ عید بن جاتی. اچھا، میں ایک تو یہ گزارش کروں گا جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ آخری روزہ ہے اور افطار کا وقت قریب ہے. یقیناً آپ علماء کی بات بھی سنیں، لیکن ساتھ میں آپ استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں. یہ دعا کے لمحات ہیں. رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری باتیں ہی سنتے رہیں، دعا کا ضرور اہتمام کریں. ہم بھی وقفے پہ جائیں گے تو دسترخوان پہ آپ بیٹھ کے اپنے گھروں میں دعا کریں ضرور. ایک تو یہ پیغام ہے. اس کے ساتھ جو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے باہر نکلنا، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. آپ باہر جائیں، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں. قرآن مجید نے کہا سیر و سیاحت کرو، قل سیروا فی الارض، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ آپ پورا کریں. اگر آپ کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین ہیں تو بالکل آپ ان کو لے کے جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ سمندر پر لے کر جائیں، آپ کشتی میں لے کے جائیں، لیکن اس کے لیے آپ ایک پردے کا باقاعدہ اہتمام کریں. یعنی ایسا لگے کہ یہ کوئی شرفاء لوگ ہیں اور آپ کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، جب آپ ایک فیملی کے طور پر جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی آپ میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ آج کل ہمارے نوجوان جس بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر عید کے موقع پر مختلف دوستیاں پالتے ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنی میل فیمیل فرینڈز ان کو ساتھ لے جا کر جانا، اس میں کی تو شریعت میں نہ عید میں گنجائش ہے نہ عام دنوں میں گنجائش ہے. اسلام بہرحال یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائیں. تو آپ بھلے شمالی علاقہ جات میں جائیں یا کسی بھی علاقے میں جائیں یا باہر ملک آپ جو ہے نا وہ گھومنے کے لیے جائیں، آسٹریلیا جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ بھلے برطانیہ چلے جائیں، لیکن آپ آداب کو پیش نظر رکھیں. بہت مشکل ہے آج کل جانا، ٹکٹ بہت مہنگی ہوئی ہے. جانے والے چلے آپ بات کر رہے ہیں، جانے والے تو جاتے ہیں، تو آداب کو پیش نظر رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ بات بہت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میری ختم، اس پر علماء بات کریں. دن پر کھڑے ہو کر
تمام مسالک کے علماء نے کھڑے ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ کیا پیغام دیا آپ نے؟ حضرت سیدہ خدیجہ کا دن آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہاں کھڑے ہوئے، پہلے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، پھر کھڑے ہو کر تمام مسالک کے لوگوں نے ان کی عظمت کو سلام کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن کے دن پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خراج تحسین کھڑے ہو کے پیش کیا گیا، اور سارے علماء کھڑے تھے تو وہاں اہل تشیع عالم دین بھی کھڑے رہے۔ اسی طریقے سے یوم علی پہ ہم نے یہ کیا، تو یہ میسج ہم نے قوم کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مقدسات جو ہیں وہ سب کی ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تو سارے مقدسات ہیں، تو ہمارے مقدسات کا دوسروں کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بول پر مجھے لوگوں نے میسج کیے، مفتی صاحب کے پاس بھی آئے کہ یار حضرت عائشہ کے دن پر شہیدی صاحب کھڑے تھے، تو شہیدی صاحب کا کھڑا ہونا یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ام المومنین ہے۔ تو یہ جو محبتوں کے پیغام ہم نے بانٹے ہیں اور قوم سے ہم نے نفرتیں ختم کی ہیں، یہ نفرتیں ختم کرنا یہ ایک بہت بڑا صدقے کا کام کیا۔ بالکل پروفیسر صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ ہمارے یہاں نا وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ نا بڑی سفوکیشن کر دی جاتی ہے کچھ چیزوں میں نا بڑا سخت ماحول، بڑا سخت ہو جاتا ہے کہ نہیں ابو بڑے اسلامی ہیں تو گھر کا ماحول بڑا سخت رکھا ہوا انہوں نے، حالانکہ ہم جب پڑھنے پہ جاتے ہیں تو چیزیں بالکل ہی مطلب ٹھیک ہے، ایک سرٹن اپنا کیا کہتے ہیں دائرہ ہے، اس دائرے کو کراس کرنے کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن گھر میں تو ایک یہ بھی بات سننے میں ہمارے آئی کہ جی عید کی نماز جو ہے جو لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں ان کو نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو تو عیدگاہ میں جانا چاہیے، تو اس پہ بھی بڑی سختی آتی ہے کہ بھئی یہ مسجد میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کو تو عیدگاہ جانا چاہیے، خامخواہ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں نمازیں، تو اس پہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے۔ میں اس میں افضل یہی ہے کہ عیدگاہ جو ہے کھلے میدان میں پڑھی جائے۔ ان کو مائک دے دیں، مائک دیں۔ سنت یہی ہے کہ آپ کا مائک صحیح ہو گیا، عیدگاہ جو ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، عید جو ہے کھلے میدان میں پڑھی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید ہمیشہ کھلے میدان میں پڑھی ہے، اظہار للشوکۃ الاسلام۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی وجہ سے کوئی مسجد میں پڑھتا ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے، افضل یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ عید ہمیشہ کھلے میدان میں پڑھی جانی چاہیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کسی مسجد نہیں اگر مسجد میں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی، اور وہ اگر مسجد اتنی جگہ نہیں ہے، اتنے میدان نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی، اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ سمجھے، مطلب کوئی بات نہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ میدان نہیں قریب میں، کوئی لوگوں کو دور جانا پڑے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اور اس پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، سمجھنا۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے ان لمحات کی بات کی، دیکھیے رمضان اس وقت ہم سے جدا ہو رہا ہے، تقریباً کم و بیش کوئی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے بمشکل کہ رمضان کے یہ تینوں عشرے جو رحمت، مغفرت اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے کا عشرہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو اور آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، جسے انعام کی رات کہا گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ لمحات شروع ہوتے ہیں تو پروردگار عالم خاص طور پر اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ مزدور جو پورے مہینے مزدوری کرتا ہے تو بالآخر اسے اجرت ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آج کی شب تمام اہل ایمان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ بے شک ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو زندہ کرے گا، اب رات کو زندہ کرنے کا مطلب ہے جاگ کر رات گزارنا، کس عمل میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و فکر اور استغفار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، تو فرمایا جو شخص عید الفطر کی رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کرے گا، جس روز لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کی زندگی عطا فرمائے گا، اور جب عید کا دن آتا ہے تو حدیث میں یہ بات واضح طور پر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کر اپنے ہاتھوں میں مختلف رستوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا، تم نے نماز کو ادا کیا، اللہ نے حکم دیا، تم نے روزوں کو رکھا،
اللہ نے حکم دیا، تم نے قرآن کی تلاوت کی، وہ اس طرح سے اعلان کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم عید کی نماز سے واپس ہو رہے ہو تو اس حال میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اس میں ایک عمومی طور پر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب عید الفطر کی نماز کو عید الفطر ہم کہتے اس وجہ سے کہ اس میں افطار ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جا رہا، تو عمومی طور پر ہم ایک سنت کو ترک کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر گھروں میں جو میٹھا بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ شیر خورما ہو، وہ مٹھائی ہو، کوئی بھی چیز وہ تناول کر کے جاتے ہیں، سنت ہے، لیکن اس میٹھے میں کھجور کھانا یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ اچھا، کہ آپ ایک کھجور کھائیں، 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کریں، یہ ایک علیحدہ سنت ہے، اور خاص طور پر اس رات کو اس تناظر میں آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ تینوں عشروں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اس وقت آج کی رات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اور ایک بات فیصل بھائی میں یہاں اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے رمضان مبارک کا پیغام خاص طور پر یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم ایک اسپریچول انر ریولوشن اپنے اندر برپا کریں۔ رمضان اسپریچول ری آرممنٹ کا مہینہ ہے، ہم نے اس پورے مہینے 12 سے 13 گھنٹے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا، پانی ہے، کھانا ہے، حلال کی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، تو بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں، اور اس مرتبہ یہ عہد کریں کہ اللہ کی کتاب جس کی نہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ قراءت کرتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اس مرتبہ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی زندگی کے کچھ ماہوں سال ہم ضرور بضرور قرآن مجید کی تفہیم کو دیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم قرآن کے ساتھ اعتکاف کریں گے، قرآن کے ساتھ کشکول لے کر بیٹھیں گے، تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر ہماری باری ہے، لیکن پہلے لاہور میں اذان مغرب سن لیں، واپس آتے ہیں، تھوڑی دیر ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے، اور پھر بات شروع ہو جائے گی تو آگے نکل جائے گی۔ مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں اس پہ نہیں اچھا چلیں آپ کر لیں، میرے پاس ہیں 2 منٹ ہیں، ابھی لاہور میں ابھی 2 منٹ ہیں جی، پھر میں بعد میں نہیں اب کر لینا بات، ہم پھر واپس آ کے کنٹینیو کر لیں گے۔ دیکھیں ایک بات تو آپ نے جو پوچھی نا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہی سنت ہے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ عید اجتماعیت کا نام ہے، جتنے زیادہ لوگ اور زیادہ کراؤڈ ہوگا تو وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک ماحول بن چکا ہے، یا لوگوں کا ایک دوسرے سے میل جول اور انٹریکشن ختم ہو گیا ہے، تو ایک تو وہاں پر وہ قائم ہوگا۔ حضرت اب تو مسجدیں بھی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہیں جی، اور اسلام کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا۔ بالکل۔ اچھا پھر بالفرض آج کل چونکہ ہر جگہ یہ ماحول ہمیں میسر نہیں، تو پھر اس کے بعد جتنی بڑی مسجد ہو، گریجولی ایک ترتیب ہے، جتنی بڑی جامع مسجد ہو اس میں عیدگاہ پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا پھر بالفرض محلے کی جامع مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہم بعض اوقات اپنی سہولیات اور آسانی کے لیے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جی وہاں جائیں گے تو ٹائم لگے گا، اور میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، میں تو اوور برڈن آدمی ہوں، میرے پاس تو جو ہے نا وہ ایک منٹ قیمتی ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ گیپ، کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے، اسی لیے زیادہ ترجیح اس کو دی جائے، ورنہ جامع مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد چونکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس فزیکلی جا کر معافی مانگنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم تو میسیجز پر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ڈیجیٹل معافیاں چل رہی ہوتی ہے، جس میں مطلب دل سے نہ میں سیریس ہوتا ہوں اور نہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ اس کو سیریس کنسیڈر کرتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے عید میں، بقرہ عید میں، قربانی میں، ہم جا کر اگر اس سے معافی تلافی مانگے اور اس کا حق جو ہم نے دینا ہے وہ بھی ادا کرے، تو اس طرح یہ محبت پروان چڑھے گی۔ جہاں تک انہوں نے خوشی اور غم کی بات کی، تو اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، وصل بھی ہے اور فصل بچھڑنا بھی ہے، لیکن کچھ باؤنڈریز ہے، کچھ جیورسڈکشن ہے، ایک لیمیٹیشنز ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی میں بھی اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا،
خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ یہ بھائی میرا جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، ابھی ہیں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں، پھر پتہ نہیں اگلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ نہیں، تو تھوڑا سا ٹائم ہے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک سرکار غزوات میں شامل خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو کے مدینہ میں ملایا جاتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ حسین بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو حسین۔ نوید اسدی نوید جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے تعجب کی بات ہے کہ جو اللہ نعمت دے اس نعمت میں ڈوب کر منعم اور نعمت دینے والے کو ہم بھول جائیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے زیب تن کر کے آ جائے، اصل عید تو اس کی ہوتی ہے جس نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح پرفارم کیا ہو۔ واہ، ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک، خوشبو، پرفیوم، ساری چیزیں نہیں، ایون کہ گھر کا فرنیچر بھی چینج کرتے ہیں، لیکن دل وہی پرانا، گناہوں سے آلودہ، حسد، کینہ، بغض سے بھرا ہوا۔ اسی لیے تو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اگر ہم اس دفعہ یہ نیت کر لے کہ ہم نے لیلۃ الجائزہ والی رات میں عبادت بھی کرنی ہے، ایک مہینے کی جو نورانیت، روحانیت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، اور عید کے دن اپنے جسم کی طرح روح کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اور دل سے حسد اور بغض کو نکال لینا ہے، تو دل جب ہمارا روشن اور چمکدار ہو جائے گا تو
تو پھر یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ صرف اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، دوسرے صحابی فرماتے ہیں ہم جستجو میں لگ گئے کہ ان کا کون سا عمل اللہ کو اتنا محبوب اور بھا گیا ہے۔ تو 2-3 دن آبزرویشن اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، تو اس صحابی رسول سے پوچھا، وہ فرمانے لگے میرا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں لسان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، سرٹیفائیڈ جنتی، اور وہ کیا ہے کہ میرے دل کا یہ ٹکڑا پاک ہے۔ فرمایا کہ وہ پوچھنے والے صحابی اچھل گئے اور کہنے لگے کأنہو ہو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ہم اپنے دل کو حسد کینہ بغض سے پاک کریں، تب اس دل میں اللہ آئے گا، اور جس دل میں اللہ آ جائے اس سے ساری ٹینشنیں اور مصیبتیں نکل جائیں۔ بے شک سب عید والے دن جو عام مسلمان کے کرنے کی کام ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جب عید پہنچ جائے جس راستے جائے راستہ واپسی پر راستہ بدل دے، یہ سنت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ عید کے لیے جائے آپ کی زبان پر تکبیرات ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیرات کہتے جائیں، اور جب تک آپ عیدگاہ میں بیٹھے تکبیرات پڑھتے رہے حتیٰ کہ عید کی نماز ہو جائے۔ صحیح۔ اور عید کی نماز میں جب جائیں گے آپ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی نوافل، حتیٰ کہ اگر مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں تحیت المسجد ختم ہو گئے، صرف نماز عید ہی پڑھے گی آپ۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال آیا ہوا تھا، جلدی سے مجھے اس کا کوئی بھی جواب دے دے۔ عید پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ متفق ہے، یہ تو حرام ہے۔ عید کے منع فرمایا۔ اچھا 5 دن میں روزہ رکھنا منع ہے، 5 دن میں دونوں عیدین، اور یہ جو بقرہ عید ہوتی ہے نا اس میں جو ایام تشریق ہوتے ہیں، تو 10 11 12 13 اور ایک دن چھوٹی عید کا، 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ 6 روزے شوال کے آگے جو ہے نا وہ عید کے بعد وہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے پورا سال روزے رکھے نبی علیہ السلام۔ سال کیا مسلم شریف کی روایت ہے کہ انو صام الدہر، زندگی بھر روزے رکھے اس نے۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جس شہر رمضان کے ثم اتبعوا 6 من شوال کأنہ صام الدہر کل، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ تو ایسے ہے جسے 6 روزے شوال کے رکھے رمضان کے بعد، جیسے پوری زندگی بھر کے روزے۔ جو 6 روزے کھلوائے اس کے افطار کا انتظام کرے، ہر مہینے 3 دن کے روزے کا انتظام کروائے، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس کے لیے دگنا تگنا اجر ہوگا، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا۔ نہیں مجھے پروفیسر صاحب کا نمبر دے دیں، میں بھجوا دیا کروں گا۔ فیصل بھائی ڈیوٹی کی بات ہوئی، لیلۃ الجائزہ کی، ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں اکثر اسٹوڈنٹس کو سناتا ہوں کہ ایک مسلمان بزنس کلاس میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو ایئر ہوسٹس نے اس کو تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دوبارہ شراب کا گلاس لائی اور مسلمان نے منع کیا، تو اس خاتون نے کہا کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ یہ گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ تو اس نے کہا کہ سر پائلٹ از آن ڈیوٹی، وہ آن بورڈ ہے، وہ اس وقت شراب نہیں پی سکتا۔ تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں یہ خوبصورت تعلیمات آپ کو بار بار سننے کو مل رہی ہیں، تو اب اپنی بقیہ پوری زندگی ہم اس احتساب کے ساتھ گزاریں، اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ ہماری یہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں گزرے، اور اسی میں ہماری جو ہے وہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بھائی صاحب اچھا میں بھی جملے کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اصل تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو کاسمیٹک تقویٰ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح حلیہ وضع قطع بنا کر یا کچھ خاص ایکٹیویٹیز کے ذریعے معاشرے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت تقویٰ والے ہیں ہم، لیکن اگر یہاں تقویٰ نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی تائید تھوڑے دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کی تھی، نہیں میں یہ بڑی لمبی بات بتائی تھی۔ سر اذان آ گئی کراچی کی، ہاں بتائیں۔ کہ دیکھیں تقویٰ جب ادھر آتا ہے تو اس کا اثر پھر بدن کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ انہوں نے پہلے کی بات کی ہے۔ جنہوں نے ہمیں آخری عشر میں جوائن کیا ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔
آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ باتیں بہت ہو گئیں, اللہ کے حضور تھوڑی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن میری یہ خواہش رہی اور میری یہ خواہش رہے گی کہ ہم سب اسی طرح سے مل جل کے ایک ہو کے ہمیشہ چلتے رہیں. جو بھی ناراضگیاں ہیں ہماری آپس میں ان کو دور کریں, مل جل کے رہیں, مسالک کے حوالے سے, مذاہب کے حوالے سے. ایک ملک میں رہتے ہوئے جب ہم ایک شہری ہیں تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہم پہ فرض ہے. ایک دوسرے کا خیال کریں جی, اور یہی کوشش کرتے رہیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی شہری کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے, کسی انسان کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ پیغام پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں پہنچے, اور جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کا خیال کریں. جو ڈفرینس اوپینین ہے, جو اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور خدا کے واسطے آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں. سنا کریں سامنے والے کی بات. گھر میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بچوں سے بھی لڑ پڑتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا, تمہیں کیا پتا. اس کا اپنا اوپینین ہے یار, آپ کی بیوی کا اپنا اوپینین ہے, آپ کے بھائی کا اپنا اوپینین ہے, آپ کی بہن کا اپنا اوپینین ہے, آپ کے پیرنٹس کا اپنا اوپینین ہے. سب کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, تو اس اوپینین کو قدر کریں. تو وہی اوپینین باہر بھی آتا ہے تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. پر میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پورے بول کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمائے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کریں. حضرت بسم اللہ کریں. اور خاص طور پہ میں خاص طور پہ دعا کروانا چاہ رہا ہوں. ہمارے کل 2 بچے بول کی ٹیم کے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایک کا تو انتقال ہو گیا بالکل, عامر شگری کا انتقال ہوا ہے. غلام حیدر ابھی کرٹیکل پوزیشن میں, تو ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ینگ 22 سال کے بچے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو, تلاوت قرآن کو, نمازوں کو, تراویح کو, دیگر عبادات کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہم سے سرزد ہو گئی من حیث القوم, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہاں بول پر جو ہم نے رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات کی ہے, یا اللہ انہیں بھی قبولیت کے درجے پر فائز فرما. یا اللہ اصلاح کے پہلو جو یہاں بیان کیے گئے قوم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما, بالخصوص پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما. یا اللہ اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نظام, ہم سب کے لیے اس کے نفاذ کو مولا کریم جلد از جلد ہمیں اس کے لیے سبب عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اس حوالے سے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم یہ جتنے لوگ رمضان المبارک میں جہاں کہیں بھی لوگوں کو روزہ افطار کرواتے رہے, ان کے سحری کا انتظام کرتے رہے, اسے بھی قبول فرما. خاص طور پر بول میں جنہوں نے سحر و افطار کا انتظام کروایا, یا اللہ اسے بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے جتنے لوگ اس فانی دنیا سے ایمان کے ساتھ کوچ کر گئے مسلمان, ان سب کو بخشش اور مغفرت عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. خاص طور پر بول کے جو سوشل میڈیا کے ورکر جن کا وصال ہو گیا, مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما. دوسرے ساتھی جو زخمی ہیں, یا اللہ ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے محترم شعیب شیخ صاحب کو برکتیں عزتیں عطا فرما. ہمارے شاہ زیب روحیلہ صاحب, سلمان صاحب, تحریم صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو بھی یا اللہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس بول کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. خاص طور پر ہمارے بھائی محترم فیصل قریشی صاحب کو یا اللہ عزتیں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو علماء کرام یہاں تشریف فرما رہے, مفتی انیف قریشی صاحب, مفتی ابو محمد صاحب, ہمارے مفتی فضل سبحان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا شہیدی صاحب, پروفیسر یونس صدیقی صاحب, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, زائدی صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات یہاں آئے, یا اللہ سب کو بلائیاں عطا فرما, سب کو خیر عطا فرما. ہماری اس دعا کو اپنی جناب میں مولا کریم شرف قبولیت
قبولیت عطا فرما. اس بول میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں یا اللہ کیمرہ مینوں سے لے کر یا سیکورٹی کا کام کرنے والے تمام لوگوں کو تمام قسم کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی آج کی رات ہمیں اپنی جناب میں حاضر ہو کر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا لے, اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے لیے مولا کریم ہمیں خیر کے کام کرنے والا بنا, شر سے محفوظ فرما. خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہم سب کو نصیب فرما. ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین آمین. ملتے ہیں اگلے سال, خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ. عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان.
पूरा साल इंतजार था मुझे। इस रमजान में 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।